وہ دونوں کوریڈور میں آئے تھے جہاں پہلے سے عدیل، خانزادہ آباد اور زارا بہاری پریشان سے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، اب کیسی طبیعت ہے زرنور کی؟ حارث نے ہی زارا بہاری سے پوچھا تھا۔ احمد بالکل چپ تھا۔ اب بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی گہرے صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب میری ہی غلطی ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں نے اپنی بچی کو اسٹریس میں رکھا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو زارا، ہماری بیٹی اب ٹھیک ہے، آباد بہاری نے ان کو دلاسا دیا تھا۔ عدیل خانزادہ نے ملامتی نظر سے احمد کو دیکھا تھا جسے گہری چپ لگی ہوئی تھی۔ آباد، تم زارا کو لے کر گھر چلے جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے پوری رات زرنور کو انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے کہا ہے، اور پھر بازل بھی اکیلا ہے۔ عدیل خانزادہ نے ان سے کہا، نہیں بھائی صاحب، مجھے گھر نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی، ضد نہیں کرو ذرا، ایسے کرو گے تو پھر تمہاری خود کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ عدیل انکل، آپ بھی آباد انکل اور آنٹی کے ساتھ گھر چلے جائیے، کب سے ہیں آپ لوگ جہاں پر؟ گھر جا کر آرام کر لیں، میں اور احمد رک جاتے ہیں، حارث نے ان سے کہا تھا۔ چلو ذرا ایک منٹ آباد، میں زری سے مل لوں، وہ کہہ کر روم میں چلی گئی تھی۔ احمد، پریشان نہ ہو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آباد بہاری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، جس سے شرمندگی کی وجہ سے سر ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ آخر کو اسی کی وجہ سے ان کی بیٹی اس حال میں پہنچی تھی۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگ اور ان کے جیسے بہت سے مستانے وہیں پر تھے۔ گانے بھی زور و شور سے باز رہے تھے۔ حیدر گاڑی سے ٹیک لگائے پیر لمبے کیے کھڑا تھا اور موبائل پر فیس بک کھولے وہ کومنٹس پڑھ رہا تھا جو اس کی تھوڑی دیر پہلے پوسٹ کی گئی تصویروں پر آئے تھے، اور وہ اتنا مگن تھا کہ اسے یہ بھی آواز نہ سنائی دی کہ کوئی اسے پیچھے ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نتیجتاً اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ایک ہیلمٹ پہنے بائک سوار اس کے سر پر بائک چڑھاتا آگے نکل گیا تھا۔ ابے اندھے، آنکھیں نہیں ہیں تیرے پاس، دیکھ کر نہیں چلا سکتا، پیر کچل دیا میرا، وہ غصے سے چیخ کر بولا تھا۔ اس بائک سوار نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا اور ریورس کر کے اس کے پاس بائک لا کر روک کر نیچے اترا تھا۔ ایک تو حیدر اتنی زور سے چیخا تھا، وہاں موجود سب اسی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہیلمٹ اتارنے کے بعد اس شخص کو دیکھ کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، آنکھیں گویا باہر نکل آئی تھی، کیونکہ اب وہ بائک سوار ہیلمٹ اتارنے کے بعد اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گہری براؤن کالی زلفیں بکھر گئی تھی۔ ٹائٹ بلو جینز پر بلیک ٹی شرٹ، اس کے اوپر جینز کے کپڑے کی ہی چھوٹی جیکٹ اور سپورٹ شوز پہنے، ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن، ہاتھوں میں بہت سارے بینڈز اور انگوٹھیاں، لائنر اور مسکارے سے سجی آنکھیں اور ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے، یہ بائک سوار وہاں کھڑے سب لوگوں کو شاک میں مبتلا کر گیا تھا۔ ابے اوہ، یہ اندھا کس کو بول رہا ہے ہاں؟ کتنے آوازیں دی تھی میں نے تجھے کہ ہٹ جا، پیچھے ہو جا، ورنہ مارا جائے گا، کچلا جائے گا، لیکن تو نے میری ایک نہیں سنی۔ بہرا تو نہیں، تو خود ہے، مجھ پر کیوں چیخ رہا ہے اب؟ وہ بھی غصے سے بولے تھے، اب ایسے گور کر کیا دیکھ رہا ہے، کھائے گا کیا مجھے جشوا، چلو یہاں سے۔ جب یہ رحم اس کے پاس آ کر بولا تھا، اس نے مجھے اندھا بولا، ہائے، جشوا زور دے کر بولی تھی، میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے جشوا، رحم بھی اسی کے انداز میں بولا تھا، ابے یہ تو وہی چاچی ہے۔ ریاض حیرت سے بولا تھا، اچھا ہوا کہ تم خود ہی یہاں آ گئی، اے لڑکی، 90 لاکھ نکالو میرے۔ حیدر سرد لہجے میں بولا تھا، کون سے 90 لاکھ؟ وہ حیرت سے بولی تھی، تم نے اس دن میری گاڑی خراب کی تھی، اس کے پیسے نکالو۔ وہ چبا کر بولا تھا، او واو، تمہیں 90 لاکھ چاہیے؟ وہ دانزیا ہنستی تھی، میں کیا تجھے ورلڈ بینک نظر آ رہی ہوں کہ جتنے پیسے تو بولے گا میں نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گی؟ وہ گور کر بولی تھی، اگر تو نے میرے پیسے نہیں دیے نا تو جیل کے اندر کروا دوں گا میں تجھے، جانتی نہیں ہے تو مجھے
او چپ کر، پتہ ہے مجھے کہ MNA کا بیٹا ہے تو، اور حمزہ حیدر علی نام ہے تیرا۔ اگر ہے تو کیا سر پر بٹھا لوں میں تجھے؟ ہاں دیکھ، میں کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے میرے پیسے نکال دے، ورنہ کیا ورنہ؟ ہاں کیا ورنہ؟ دھمکی دے رہا ہے مجھے؟ اور یہ پسٹل دکھا کر کس کو ڈرا رہا ہے؟ اندر رکھ اس کو، ورنہ اسی کی ساری گولیاں تیرے سر میں اتار دوں گی۔ اس کا اشارہ حیدر کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی طرف تھا جس سے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ توبہ توبہ، کتنی لمبی زبان ہے! ریاض نے کہتے ہوئے کان کو ہاتھ لگائے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ریاض کو کچھ کہتی، رحم نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اناف، یشفا، بہت ڈرامے کر لیے تم نے، اب چلو یہاں سے۔ لیکن ہائے میں وہ کچھ کہنا چاہی تھی، لیکن رحم اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ جو بھی حیدر پیچھے سے بولا تھا، ہاں ہاں لے جاؤ اس پاگل کو، اور لے جا کر کسی پاگل خانے میں پھینکاؤ۔ یشفا کی آنکھیں ایک دم ہی لال ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے رحم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور مڑ کر آستین چڑھاتی وہ پھر سے حیدر کے سامنے آئی تھی۔ اور یہ پاگل کس کو بول رہا ہے تم؟ ہاں ہمت کیسے ہو تیری مجھے پاگل بولنے کی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ ابے چل، پہلے رے کو رے بولنا سیکھ کرا، پھر مجھ سے بات کرنا، حیدر نے کہتے ہوئے ہاتھ جلایا۔ وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ یشفا کی غصے سے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ 2 قدم چل کر وہ ٹھیک اس کے سامنے آئی۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا تھا، اور ایک جھٹکے سے یشفا نے اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر کھینچا اور بغیر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر مارا تھا۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو گویا سام سونگ گیا تھا۔ مل گئے تجھے 90 لاکھ، وہ آگ برساتی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، اور جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ لوگ تو آنکھیں مسل مسل کر یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ واقعی یشفا نے حیدر کے منہ پر مکہ مارا ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس نے شدید غصے میں اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل لوڈ کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کر دیتا، تیمور نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی تھی۔ پاگل ہو گیا حیدر، کیا کر رہا ہے یہ؟ اشر اور ریاض نے اس کو پکڑ لیا تھا جو بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ یار لے کر جاؤ اسے یہاں سے، ریاض نے رحم سے کہا تھا، اور یشفا کا ہاتھ پکڑ کر فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ غصے سے دوڑ رہا تھا۔ حارث 2 کافی کے باب اڑاتے کانپ لیے بینچ کے پاس آیا جہاں احمد سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک کپ احمد کی طرف بڑھایا تھا جو اس نے لے لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس طرح سے بیٹھے رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، تو ہی بتا دے پھر کیا کروں؟ وہ کپ میں اٹھی باب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس جا یار، بات تو کر کے دیکھ، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس نے نفے میں سا ہلایا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ٹینشن سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے دیکھ کر تو ویسے ہی اس کا پارا چڑھ جائے گا، تو پھر پہلے تھوڑی طبیعت سیٹ ہو جائے، اس کی پھر بات کروں گا۔ وہ کافی کے کپ کو ہاتھ میں پکڑے اس کی گرماش کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس نے، مجھ پر، حمزہ علی حیدر پر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر بیٹھے۔ ابے حیدر، ہاتھ نہیں اٹھائے اس نے، مکہ مارا ہے، مکہ، وہ بھی ناک پر۔ تیمور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا۔ حیدر نے رک کر اس کو گھورا تھا اور پھر سے چکر کاٹنے لگا۔ لکھ لو تم لوگ، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اس کو۔ قتل کرے گا کیا پھر؟ قتل نہیں کروں گا، لیکن وہ حال کروں گا اس کا موت کے لیے تڑپے گی، وہ زہر ہند لہجے میں بولا تھا۔ اشر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمع لی تھی۔ اب حیدر، اتنی دیر سے تو بس پکائے جا رہا ہے کہ یہ کروں گا میں اس کے ساتھ، وہ کروں گا۔ بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا، مان لے میری بات۔ ہر دفعہ وہ لڑکی تیری اینٹ سے اینٹ بجا جاتی ہے اور تو بس اس کا منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ریاض نے بور انداز میں کہا تھا، بکواس نہیں کر رہا میں، تم لوگ دیکھ لینا، میں کروں گا کیا اس کے ساتھ، پتہ نہیں ابھی اس کو کہ پنگا کس سے لیا ہے اس نے۔ حیدر نے کہتے ہوئے سگریٹ پھینک کر اپنے جوتے تلے مسلی تھی جیسے سگریٹ نہ ہو یشفا ہی ہو۔ یار حیدر، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر اس کے ساتھ، اور ہمیں بھی تو کرنے کے بعد ہی بتا۔ ابھی جانے دے یار، بہت نیند آ رہی ہے قسم سے بھائی، میری تو اب آنکھیں بھی نہیں کھل رہی۔ تیمور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کیونکہ وہ لوگ صبح 4 بجے
فوٹ پاتھ پر بیٹھے تھے۔ پہلے وہ لوگ حیدر کو کہیں جانے نہیں دے رہے تھے کہ کہیں وہ غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اور اب ایک گھنٹے سے حیدر ان لوگوں کو کہیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ مسلسل ان کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ بھی سر جھکا کر اس کے سن رہے، کیونکہ ایک تو اس کو غصہ نہیں آتا تھا، اور جب آتا تھا تو غصے میں تو وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتا تھا۔ لیکن اب وہ لوگ بھی بور ہو چکے تھے۔ اشر نے تو ریاض کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں ہی مون لی تھی، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے پھر دیکھنا۔ حیدر نے دانت کچکچائے تھے۔ اگر ہمت ہوتی نا اس میں تو ایسے منہ چھپا کر نہیں بھاگتی، کھڑی رہتی وہیں، اور میں اسی وقت اپنی پسٹل کی گولی اس کے اندر اتار دیتا۔ تم لوگ بیچ میں نہیں آتے تو اب تک مر بھی چکی ہوتی۔ کتنے سارے لوگوں کے سامنے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھائے، سب نے دیکھا تھا۔ آخر کو MNA کا بیٹا ہوں، کیا نیوز چینل پر یہ خبر نہیں آئے گی کہ زہیب دلاور کے بیٹے حمزہ علی حیدر پر ایک لڑکی نے سرعام ہاتھ اٹھایا؟ کیا عزت رہ جائے گی میری؟ ہاں، وہ مسلسل بول کر اپنے اندر کی فرسٹریشن نکال رہا تھا، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر سے اسے تاپ چڑھی، کیونکہ وہ تینوں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ اشر، وہ چیخا تھا۔ اشر بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ ہاں کیا ہوا؟ مل کے وہ لڑکی، گولی مار دی تو نے اس کو، قتل کر دیا نا؟ شاباش، مجھے فخر ہے تم پر۔ اب میں سکون سے سوؤں گا، وہ آنکھیں مسلتا ہوا بول رہا تھا، اور حیدر کی تیوریاں چڑھتی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو گولی ماروں گا۔ اتنی دیر سے میں بکواس کر رہا ہوں، تم لوگ سیریس ہی نہیں ہو رہے۔ جا رہا ہوں میں، وہ شدید ناراضگی سے بولا۔ شکر ہے اللہ کا۔ اوئے اشر، چل شاباش، ہوش میں آ جا، وہ جا رہا ہے، اب گھر چل کر سوئیں گے ہم۔ ریاض نے کہتے اشر کے گال زور زور سے تھپ تھپائے تھے۔ اس کو ہوش میں لانے کے لیے حیدر غصے سے ان کو گھور رہا تھا۔ صبح بعد بھال اور دلہان زادہ کے آنے کے بعد وہ دونوں گھر چلے گئے تھے۔ چیک اپ کے بعد زرنور کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن پرسکون رہنے اور آرام کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے گھر آنے کے تھوڑی دیر بعد منال اور لائبہ بھی آ گئی تھی۔ اس کے منہ سے حقیقت جان کر وہ دونوں بھی شاکڈ رہ گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ احمد اتنا بڑا پلانر بھی ہو سکتا ہے، لائبہ نے حیرت سے کہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا زر کہ تمہارا نکاح ارمان یعنی احمد سے ہی ہوا ہے؟ بدقسمتی سے منال کے پوچھنے پر وہ زہرا لہجے میں بولی تھی۔ توبہ، کتنا تیز ہے یہ احمد! ہمارے سامنے تو اتنا شریف اور سنجیدہ سا رہتا تھا، بنک بھی نہیں لگنے دی اس نے اپنے کارنامے کی۔ لیکن یار، اس نے یہ بات چھپائی کیوں؟ لائبہ نے نہ سمجھی سے کہا تھا۔ تماشا جو بنوانا چاہتا تھا میرا، اسی انداز میں بولی۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے زرنور کہ جس سے تمہیں محبت ہوئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے پہلے سے۔ منال کی کہی گئی بات لائبہ کے لیے حیران کن تھی، لیکن زرنور کے منہ میں کڑواہٹ سے گل گئی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی، منال عشق کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر چیز سے بڑھ کر چاہا تھا، اپنے دل میں اسے وہ مقام دیا تھا جو آج تک کسی کو بھی نہیں دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا میرے ساتھ۔ اس کے لیے میرا عشق اب نفرت میں بدل چکا ہے۔ وہ خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ اس کے گالوں پر بہے جا رہے تھے۔ خود کی اتنی آسانی سے بیوقوف بن جانے کا دکھ اسے شدت سے ہو رہا تھا۔ ذری اس طرح مت رو جا، پھر طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، لائبہ نے نرمی سے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو لائبہ، میں کیوں ایسے شخص کے لیے آنسو بہاؤں جو میرا کچھ لگتا ہی نہیں؟ اور منال، تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ حارث نے تو تمہیں کچھ بتایا ہوگا نا؟ حارث مجھ سے اپنے پرسنل شیئر نہیں کرتا ذری، اور جہاں تک میرا خیال ہے تو اسے اس بارے میں نہیں پتا ہوگا کچھ۔ تم کہاں جا رہی ہو لائبہ؟ منال نے اسے اٹھتے دے کر کہا۔ میں کچھ بنا کر لے آؤں زرنور کے لیے؟ پھر میڈیسن بھی تو دینی ہے نا۔ کچھ مت بناؤ لائبہ، میرا بالکل بھی نہیں موڈ کچھ کھانے کا، بس چائے بنا دو۔ وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے اندر خون نہیں بلکہ چائے دوڑتی ہے، لیکن جب تک تم کھانا کھا کر دوا نہیں لوگی تمہیں چائے بھی نہیں ملے گی۔ وہ دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ السلام علیکم۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ان تینوں نے ہی چونک کر دیکھا تھا، جہاں انوشے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی باسکٹ لیے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام بھائی، آج تو تم نے بھی ہمت کر ہی لی آنے کی۔ لائبہ اور منال اٹھ کر اسے ملنے لگی۔ جو کام میں نہ کر سکی وہ میری بیماری نے کر دیا انوشے، زرنور نے مسکرا کر کہا۔ وہ ہنسی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے باسکٹ اسے پکڑا کر وہیں بیٹھتے ہوئے کہا۔
اب بہتر، ارے یہ کیا؟ زرنور نے وہ باسکٹ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو چاکلیٹ اور کینڈیز سے بڑی ہی تھی، جسے کافی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ یار میری تو سمجھ نہیں آتا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف فروٹ ہی کیوں لے کر جاتے ہیں، جبکہ بیماری میں تو فروٹ کھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ اور ٹرائی کروں۔ بالکل ٹھیک کہا نوشے، بیماری میں تو مجھے سب سے زیادہ بورے فروٹ ہی لگتے ہیں، لیکن پھر بھی کھانے پڑتے ہیں۔ لائبہ منہ بنا کر بولی۔ انوشے تم نے یہ خود بنائی ہے؟ مناہل نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے بنائی ہے، بہت خوب یار، سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میرا تو اس میں سے کچھ نکالنے کا بھی دل نہیں کر رہا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ انوشے، زرنور نے پیار سے کہا تھا۔ لائبہ اور مناہل مطمئن تھی کہ چلو اس کا ذہن احمد کی طرف سے تو ہٹا، لیکن انوشے اگر اس باسکٹ میں چاکلیٹ کی جگہ چائے کے بہت سارے کپ ہوتے نا تو پھر تو اس نے کچھ دیکھنا ہی نہیں تھا کہ کون سی سجاوٹ کہاں کی سجاوٹ، منٹوں میں سارے کپ خالی کر دیتی یہ۔ لائبہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، زرنور چم گئی تھی، وہ سب ہنسنے لگی۔ مناہل بجو ماہین آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے رضا کو لے لے، وہ کچن میں کام کر رہی ہیں۔ جبھی بازل رضا کو گود میں لیے اندر آیا تھا، مناہل نے آگے جا کر اس کو گود میں لیا تھا اور چٹا چٹ اس کے گال چومے تھے۔ اس کو دیکھ کر بازل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ تمہیں کیا ہوا بھائی، ایسے منہ کیوں بنا رہے ہو؟ مناہل نے رضا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ سب لڑکیاں بچوں کو اتنا چومتی کیوں ہیں۔ ہاں ہاں یہ تو ہمارا پیار ہے بازل میاں، اور تم تو ابھی بڑے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے جب تم بچے تھے تو ہم تمہیں بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے، لیکن اب تم بڑے ہو گئے ہو اس لیے تمہاری جگہ رضا نے لے لی۔ لائبہ نے ہنسے ہوئے کہہ کر مناہل سے رضا کو لیا تھا۔ بازل تو اس کی بات سن کر بری طرح چینپا تھا اور کمرے سے ہی چلا گیا تھا۔ پیچھے پورا کمرہ ان چاروں کی کھلکھلاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی تعویذ وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لو، اور کچھ ریلو کے اڈے پر جا رہے ہیں، دیکھو ذرا کیسے کہہ کے لگا رہی ہیں، ضرور ہمارا خون پینے کے منصوبے بنا رہی ہوں گی۔ چلو جلدی سے آیت الکرسی پڑھو، حیدر کہتے ہوئے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے پیچھے بہت سب بھی تھے۔ بے فکر ہو حیدر، ہم تمہارا خون نہیں پئیں گی، کیونکہ چڑیلے کبھی بھوتوں کا خون نہیں پیتی، لائبہ نے بے نیازی سے کہا تھا۔ واہ بھابھی کیا بات کہی ہے، اسی بات پر تالیاں تو بنتی ہیں آپ کے لیے، حیدر کہتے ہوئے تالیاں بھی بجائی تھی۔ جبھی اس کی نظر بیڈ پر زرنور کے ساتھ بیٹھی انوشے پر پڑی تھی، اس کا رخ زرنور کی طرف تھا، لیکن حیدر پھر بھی اسے پہچان گیا تھا کیونکہ اس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر تیمور کو دیکھا جو موبائل پر مصروف تھا۔ حیدر کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ مچلی تھی۔ ہاں بھائی تیمور، کہاں تک پہنچی تیری کہانی، ہماری بھابھی مانی یا نہیں؟ وہ جان بوجھ کر تیمور کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا تاکہ وہ نوشے کو دیکھ نہ سکے۔ ابے کہاں یار، اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں، نہ جانے کیسی پتھر دی لڑکی ہے، کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ وہ موبائل پر جھکے ٹائپنگ کرتے ہوئے بولا۔ حیدر کا دل زور زور سے کہہ کے لگانے کو چاہ رہا تھا اگر اس نے شادی سے انکار کر دیا تو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا کر کے تو دکھایا۔ ریاض اور شر کی نظر بھی پڑ گئی تھی انوشے پر۔ اس سے پہلے کہ وہ تیمور کو کچھ کہتے حیدر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نوشے کا باس نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اس کی گردن مروڑ دے۔ اچھا تیمور، یہ تو بتا تجھے بھابھی کیسی لگی، اچھی لگی یا بہت اچھی؟ ہاں ہاں بتا۔ وہ دونوں بھی حیدر کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ ہے لڑکی تو اچھی خاصی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک تو اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں، اوپر سے اس کا چشمہ، اور جب وہ گھورتی ہے تو اوف مت پوچھ کیا حال ہوتا ہے تیرے بھائی کا۔ ویسے ایک بات، ارے انوشے جی آپ بھی ہیں یہاں پر، کیسی ہیں آپ؟ حیدر کی آواز پر تیمور کی حرکت کرتی انگلیاں تھامتے وقت اس کے لیے جیسے رک سا گیا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا جہاں زرنور کے بیڈ کے پاس واقعی میں انوشے غصے میں لال ہوتی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ انوشے تتا تم بھی ہو یہاں؟ وہ حواس بات انداز میں بولا۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ تینوں حیرت سے ان کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ مناہل یہ تیمور والی ہے، حیدر نے رازداری سے کہا تھا، لیکن اتنی آواز سے ضرور کہا تھا کہ وہاں موجود صاحب نے بآسانی سے سن لیا۔ کمینے بتا نہیں سکتا تھا۔ تیمور نے دانت کچکچائے تھے جبکہ وہ تینوں ہنسی سے بے حال ہو رہے تھے۔ رک تجھے تو میں بتاتا ہوں۔
تیمور حیدر کو مارنے لگا تھا اور وہ ایک ہی جس میں وہاں سے باہر بھاگا تھا۔ مناہل رضا کو لو، میں کچن میں جا رہی ہوں، چائے وغیرہ کا دیکھو، لائبہ نے کہتے ہوئے رضا کو مناہل کو دیا تھا۔ رکو لائبہ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، انوشا نے کہا۔ ارے بیٹھو بھائی، تم کہاں جا رہی ہو؟ پہلی دفعہ تو آئی ہو، وہ تینوں اسے منع کرنے لگی تھی۔ یار میں مہمان تھوڑی ہوں، ناراضگی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، واقعی میں تم اب مہمان نہیں ہو، لائبہ نے شرارت سے اب پر زور دیتے ہوئے کہا اور اس سے لیے کچن کی جانب پڑ گئی۔ گلزرین کافی بنا دو یار، سر میں درد ہو رہا ہے، پھر میرے کپڑے بھی پریس کر دینا۔ وہ دوپہر کے 3 بجے سو کر اٹھی تھی، ابھی بھی لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے سر کے نیچے کوشن ٹھیک کرتے ہوئے خود کو حیرت سے تکتی گلزرین سے کہا۔ وہ جی مجھے لگا تھا کہ آپ کہو گی گلزرین کافی بنا دو یار، سر میں درد ہو رہا ہے، پھر میرے کپڑے بھی پریس کر دینا، لیکن آپ نے تو ان میں سے کسی میں بھی رے نہیں لگایا۔ وہ اتنی سادگی سے بولی کہ جشوا ہنس پڑی، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے محربات میں رے لگا رہی تھی، جس کی وجہ ہر کوئی ہی اس سے تنگ آیا ہوا تھا۔ حیرت ہے بھائی، یہ صبح ہی اتنی کھلکھلاہٹیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ ناک ساک سے تیار رحم نے لاؤنج میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کو دیکھ کر جشوا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صاحب جی 3 بجے اور آپ کہہ رہے کہ صبح، گلزرین نے حیرانی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اس ملکہ کے لیے تو صبح ہی ہے، ویسے کافی تو پلاؤ گل، وہ کہتے ہوئے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ تمہاری پینلٹی میں نے پوری کر دی ہے ہائے، اور میں توبہ کرتی ہوں جو آئندہ تمہارے ساتھ کوئی بیٹ لگاؤں۔ اس نے ہنستے ہوئے کان کو ہاتھ لگائے۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا جشوا کہ تم کبھی جیت نہیں سکتی مجھ سے، لیکن تم ہر دفعہ مجھ سے بیٹ لگاتی ہو، ہر دفعہ ہار جاتی ہو، پینلٹی بھی تم پوری کرتی ہو نا۔ پھر وہ دو بولی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، وہ سنجیدہ ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا۔ میری وجہ سے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہاں تمہاری وجہ سے، نہ تم مجھ سے بیٹ لگاتے، نہ میں ہارتی، نہ تم مجھے وہ فضول سے پینالٹی دیتے، اور نہ ہی اس بیچارے کو مکہ کھانا پڑتا۔ میں نے تمہیں پینالٹی دی تھی کہ تم نے ایک ہفتے تک ہر بات میں رے کی جگہ رے لگانا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ مار پیٹ ہی شروع کر دو۔ وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا ہائم، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے غصہ کتنی جلدی آتا ہے۔ بس ہاتھ اڑ گیا میرا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ہاتھ اڑ گیا کی بچی، اگر ماموں کو پتہ چل گیا تو؟ اس نے ڈرانا چاہا۔ نہیں پتہ چلے گا، تم بے فکر ہو۔ وہ لڑکا تم سے پیسے کیوں مانگ رہا تھا، وہ بھی اتنی بڑی رقم؟